صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میلاد محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بزم سرکار منانے میں مزہ آتا ہے، بزم سرکار منانے میں مزہ آتا ہے، بات طیبہ کی سنانے میں مزہ آتا ہے، بات طیبہ کی سنانے میں مزہ آتا ہے، ان کا ایمان مکمل یقیناً جن کو، ان کا ایمان مکمل یقیناً جن کو جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے، جشن میلاد منانے میں مزہ آتا ہے، بزم سرکار منانے میں مزہ آتا ہے، بات طیبہ کی سنانے میں مزہ آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ابتدائی اسلام سے پہلے، یعنی کہ آپ نے جو 40 سالہ زندگیاں گزاری، اس میں آپ نے بہت رحم و کرم فرمایا، بہت ہی زیادہ ہمدردی دکھائی۔ مگر آئیے پھر جب اعلان نبوت کے بعد کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ان باتوں پہ خیال رکھیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کعبہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 3 سالوں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت اور دین کی تبلیغ نہیں فرمائی تھی۔ 3 سالوں تک چپکے چپکے جو ہے خاموشی کے ساتھ دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر مذہب اسلام میں شمار ہونے والی پہلی شخصیت کا نام سیدنا، اگر مردوں میں اگر کوئی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مردوں میں کوئی ہیں، آزاد مرد میں صدیق اکبر ہیں، آزاد اور مرد، اور عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں حضرت شیر خدا حیدر کرار ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس وقت غلامی میں تھے، غلامی کے زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرات محترم، پھر اسی کے دوران جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے بات چلتے چلتے 7ویں نمبر پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن امام الانبیاء ہیں، مؤذن مدینہ المنورہ ہیں، مؤذن خانہ کعبہ ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے اذان پکاری تھی۔ کون بلال ہیں وہ، اور کیسی اذان ہے بلال کی؟ جب آپ بلال کی بات کریں گے، ایک کالے غلام کی حبش کے رہنے والے تھے بلال، اور حبش کا معنی ہوتا ہے کالا کلوٹا، اور ملک کا نام بھی ہے حبش، اور حبش میں جو رہتے ہیں، رہنے والے جو وہاں پہ پبلک ہے، وہ سب وہاں کالے نظر آتے ہیں، وہاں سب کالے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم،
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا انداز اور طور و طریقہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ ایک کسی مکہ شریف کے کسی امیر گھرانے کا غلام بن کر کے رہتے تھے، اور وہ پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ جب پانی لے کر کے آ رہے تھے، سرکار اور آپ کے صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان تھے۔ ان کے پانی کو لیا، مشکزہ کو لیا اور لے کر کے جو ہے پینے لگے۔ پیتے پیتے بیچارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے کہ یا محمد آپ میرے پانی پی جائیں گے، میرے آقا ماریں گے، پیٹیں گے، پریشان کریں گے، بے دردی کے ساتھ ہمیں جو ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ پانی 1 2 5 10 کلومیٹر دور سے نہیں، 50 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا تھا۔ ایک دن جانے اور آنے میں پورا دن، پوری رات ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت پانی کی قلت اتنی تھی، مگر سرکار نے کچھ نہ سنی، پانی صحابہ کرام کو پلاتے رہے اور بلال حبشی کے دل کی دھڑکن بڑھتی رہی۔ جب تمام صحابہ کرام نے پی لیا پیٹ بھر کر کے، شیر ہو کر کے، پھر جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، تم لوگوں کو برتن بھی بھرنا ہے کیا؟ اب وہاں پہ بلال سوچنے لگے تو پانی پی بھی لیا، اب اپنے برتن بھی بھرنے کے چکر میں اب تو پانی بالکل ہی گیا، اب مجھے سزا سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، بلال کی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو۔ جب صحابہ کرام نے بھر لیا اور حضرت بلال حبشی سے کہا گیا کہ اے کالا غلام، حبشی غلام بلال، تم اب اپنے مشکزے کو لے کر کے جا سکتے ہو، لے کر کے جاؤ۔ کہا حضور اب اس کے اندر کیا رہا کہ میں لے کر کے جاؤں گا، اب تو سزا طے ہے، سزا تو مکمل طور پہ جو ہے سزا کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی امانت تو لے کر کے جاؤ، تم اپنی امانت تو لے کر کے جاؤ۔ جب بلال مشکزہ کے قریب پہنچتے ہیں، مشکزہ کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں پہ جتنے موجود تھے سبوں نے پانی پی لیا سیر ہو کر کے، سبوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، اس کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکزہ میں سے ایک بوند پانی کی کمی نہ آئی تھی، ایک بوند بھی پانی کی کمی نہ آئی تھی، جتنا مشکزہ بھرا ہوا تھا ویسے کی ویسے ہی رہ گیا۔ حضرات محترم، یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی شان مقدسہ تھی کہ صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو آپ نے پانی بھی پلا دیا، برتنوں کو بھروا بھی دیا، اور مشکزہ کے اندر پانی میں کوئی کمی بھی نہ آئی۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت بلال حبشی وہاں سے دیکھ کر کے اور چل دیے۔ دماغ میں یہ بات گھومنے لگی کہ یہ چکر کیا، معاملہ کیا ہے؟ سبوں نے پانی پی لیا اور پھر پانی میں کوئی کمی بھی نہ آئی۔ تو اس ٹائم میں ان کے دل کی دنیا بدلنے لگی، معاملہ کیا ہے؟ دماغ میں اور دل میں جو ہے طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ حضرت بلال سے رہا نہیں گیا۔ حضرت بلال حبشی اپنے غلام کے آقا کے پاس جانے کے بجائے وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں دوبارہ آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھا کر کے آپ مجھے داخل از اسلام کر لیجئے۔ سرکار نے جب داخل از اسلام کر دیا، ان کا دل بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جو بھی گفتگو ہونی تھی ہو گئی، ہونے کے بعد پھر بلال جانے لگے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، جب تیرا دل کالا تھا وہ سادہ ہو چکا ہے، تیرا دل سیاہ تھا اجالا ہو چکا ہے، تیرا چہرہ کالا ہے وہ اجالا کیوں نہ ہو جائے، واپس لوٹ کر کے آ۔ لوٹ کر کے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نورانی کمبل استراحت میں انہیں چھپا لیا۔ کمبل مبارک میں سرکار نے چھپایا، ڈھکا، اور ڈھکنے کے بعد جب کھولا
تو بلال کالے تھے گورے ہو گئے، سیاہ تھے اجالے ہو گئے۔ اور جب بلال یہاں سے مکہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے بادشاہ، اپنے شہنشاہ، اپنے امیر کے گھر جاتے ہیں، اپنے مالک کے گھر جاتے ہیں، تو ان کے مالک بھی جو ہے انہیں پہچاننے سے انکار کر جاتے ہیں، مالک بھی پہچاننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ اے میرے آقا، میں آپ کا ہی غلام، کالا کلوٹا غلام بلال ہوں۔ نہیں ہوا یقین تو انہیں گھوڑا بھی دکھایا، اونٹ بھی دکھایا کہ دیکھو یہی گھوڑے ہیں، یہی سواری ہے، یہی مشکزیں ہیں، سب کچھ تو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ ہمارے ہیں، مگر غلام سمجھ میں نہیں آنے لگا، کیونکہ غلام کالے کلوٹے تھے، وہ اجلے ہو گئے، گورے ہو گئے۔ حضرات محترم، یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے، جب سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمبل مبارک میں اگر ایک بار چھپا لیا جائے تو کالا آدمی گورا ہو جائے، تو جس انسان کے دل میں پیغمبر اعظم کی محبت بسی ہوئی رہے تو کیا وہ کالا اگر ہوگا تو گورا نہیں ہو سکتا کیا؟ اور یہ بات صرف بناوٹی نہیں بلکہ سچائی ہے۔ ایک اللہ کے محبوب بندہ گزرے ہیں اور زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، بہت مشکل سے 5-7 سال یا 8 سال، حد سے زیادہ 10 سال، گجرات کے احمد آباد میں علامہ مفتی شبیر احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کو بزرگان دین سے رابطہ ہونے لگا تو رابطہ ہونے سے پہلے ان کے حال ایسے تھے کہ یہ بالکل کالے کلوٹے تھے، مگر جب انہیں بزرگان دین سے رابطہ ہوا اور ملاقات ہونے لگی تو ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ان کے چہرے کے کالا پن اترتے چلے جاتے ہیں، اور وقت آخر ایسا آیا کہ ان کا اتنا زیادہ خوبصورت نورانی چہرہ ہو گیا کہ کوئی پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ مفتی شبیر احمد صاحب ہیں۔ حضرات محترم، جن کے دل میں واقع میں نبی کی سچی محبت و الفت ہو جائے، عشق نبی میں وہ اگر ڈوب جائے تو دنیا بھلے انہیں کالے کہیں، مگر وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ اتنے گورے ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر اس کی مثال لینی ہے تو کچھ یوں لے لیجئے، ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صاحب قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے، اتنی ہی دیر میں ابو جہل آ جاتے ہیں۔ کون آ جاتے ہیں؟ ابو جہل آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، تم سے بڑا بدصورت تو کوئی ہے ہی نہیں، تم سے زیادہ بدصورت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، تم نے ٹھیک کہا، اے ابو جہل تم نے ٹھیک کہا۔ فاروق اعظم سن رہے ہیں مگر چپ ہیں۔ ابو جہل جاتے ہیں، وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ اسمارٹ کوئی ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ یہ دونوں باتیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ فاروق اعظم تھے، ان سے یہ کب گوارا ہوگا کہ یہ ایک ذات اور دو باتیں، دو سوال کیا اور ایک ہی جواب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم سے رہا نہ گیا، سرکار سے پوچھ لیے کہ یا رسول اللہ، سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو جہل آیا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت کالے کلوٹے اور بدصورت ہیں۔ آپ نے کہا بالکل سچ کہا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، انہوں نے کہا آپ سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل کوئی نہیں، آپ نے کہا سچ کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں ایک آئینہ ہوں، میں ایک آئینہ ہوں، کانچ ہوں، شیشہ ہوں، تو میرے سامنے میں جو جیسی صورت کو لے کر کے آئے گا انہیں اپنی صورت ویسی ہی نظر آئے گی۔ ابو جہل کی صورت بدصورت تھی، اس لیے انہیں بدصورت نظر آیا۔ ابو بکر کی صورت خوبصورت تھی، اس لیے ابو بکر کو میں خوبصورت نظر آیا۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے پر، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے پر، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے
وہ سامنے سے ہٹ جائے، کیونکہ جب آپ آئینہ کے سامنے میں جائیں گے، کانچ کے سامنے میں جائیں گے، تو آپ کی بدصورتی وہاں پہ جو ہے کانچ کے سامنے میں آئے گا۔ اب وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ چیز آپ سے گوارا ہو یا نہ ہو۔ آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، آج کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ جو خود برے ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، دوسروں کی برائی اور دوسروں کی برائیوں کے پہاڑ وہ لے کر کے چلتے ہیں۔ کاش کبھی رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں، جب وہ سوئے، اکیلے میں سوئے، بیوی بچوں سے جدا ہو کر کے، اور اس وقت وہ اپنے دماغ میں ایک بات لیں کہ میں شرٹ پہنتا ہوں، میں کرتا پہنتا ہوں، میرے کرتے اور میرے شرٹ کے دامن کے اندر کتنے کانٹے چھپے ہوئے ہیں، کتنے کیچڑ لگے ہوئے ہیں، تو قسم ہے رب کعبہ کی، وہ اپنے کانٹے کو چننے میں اور کیچڑ کو صاف کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے گی، انہیں دوسرے کی شکایت اور ان کی برائی کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملے گا۔ مگر یہ قوم ایسی ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے دوسروں کے کانٹے چننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے دامنوں میں سے کانٹا چننا گوارا نہیں کرتے۔ وقت اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اچھے آدمیوں کو بھی بدنامی کے توب میں ایسے دھکیل دیتے ہیں کہ وہ بیچارے نہ مرنے کے ہوتے ہیں نہ جینے کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسی ذہن اپنی در و دماغ سے نکال دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر خود برائی ہے۔ اگر آپ برے نہیں ہوتے، آپ نے میرے اندر برائی دیکھی کہ عارف رضا کے اندر برائی ہے، اگر آپ اچھے ہوتے، آپ سچے ہوتے، آپ پاک دامن ہوتے، تو آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہاں عارف رضا کے اندر برائی ہے، اس برائی کو چھپا دیا جائے یا عارف رضا کو تنہائی میں بتا دیا جائے، ان کی اصلاح کر دی جائے۔ مگر آپ نے عارف رضا کو ڈائریکٹ نہ بتایا، بلکہ عارف رضا کو بتانے کے بجائے، عارف رضا کی اصلاح کرنے کے بجائے، عارف رضا کی اصطلاحی طور پہ ان کی باتوں کو سمجھانے کے بجائے، آپ نے دوسروں کو کہا، تیسروں کو کہا، چوتھوں کو کہا۔ آپ نے ایک بات کہی، اب وہ دوسرے کو دو باتیں لگا کر کے کہے گا، دو آدمی کا کہے گا، چار باتیں لگا کر کے کہے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ ایک فتنہ کا ایک انگارہ ابلے گا، اور وہ انگارہ نہ جانے ہماری قوم کو کس نسلوں کو لے کر کے ڈوب جائے گی، اس کی کوئی انتہا اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہم نے ان باتوں کو کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی بھی ان باتوں کو غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے اندر، تو اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں۔ اس کے باوجود بھی آدم کو حکم ہوا تھا کہ اے آدم، دنیا کے جنت کے اندر سب کچھ کھانا، دنیا کے اندر جنت کے اندر سب کچھ کھانا، مگر گیہوں کے دانے کو مت کھانا۔ سب کچھ کھانا مگر گیہوں کے دانے کو مت کھانا۔ مولا، جب سب کچھ کھاؤں گا تو گیہوں کا دانہ کیوں نہیں کھا سکتا؟ اے آدم، جب تک میں تیرے اوپر قید نہیں لگاؤں گا تو دنیا جنت سے نکل کے دنیا میں جائے گا کیسے؟ اے آدم، اگر میں تجھے گیہوں کے اوپر قید نہ لگاؤں گا تو معافی مانگنے کا انداز اور سلیقہ تجھے میں بتاؤں گا کیسے، اور تو اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی اولادوں کو بتائے گا کیسے؟ لہٰذا رب کعبہ نے قید لگا دیا کہ اے آدم، سب کچھ کھانا مگر گیہوں کا دانہ مت کھانا۔ شیطان ہے، وہ تو بہکائے گا ہی۔ اور جب یہ بات آپ کے سامنے میں آئی تو ایک بات اور بتا دوں کہ سانپ جانتے ہیں نا، سانپ کی شکل پہلے کیسی تھی پتہ ہے آپ کو؟ کیسی تھی شکل؟ اونٹ کی طرح۔ کیسی تھی؟ اونٹ کی طرح تھی۔ پتہ ہے، آپ تعجب کرتے ہوں گے، اونٹ اتنا لمبا چوڑا ہے اور سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر یہ سچائی ہے۔
یہ سچائی ہے کہ پہلے جو یہ سانپ تھے نا تو یہ جو ہے اونٹ کی طرح تھے، اب یہ پھر زمین پہ گھسٹتے ہوئے کیوں چلتے ہیں؟ جب شیطان مردود کو جنت سے نکالا گیا، نگر نگر ڈگر ڈگر یہ پھرنے لگے، ان کا مقصد ہو گیا کہ مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے تو میں بھی آدم کو جنت سے نکالوں گا، میں بھی آدم کو جنت سے نکلواؤں گا۔ لہذا اس شیطان مردود نے کیا کیا؟ رضوان جنت تو شیطان کو جانے دیں گے نہیں، اب انہوں نے ایک راستہ کو اختیار کیا۔ کس چیز کو اختیار کیا؟ ایک راستہ کو تلاش کیا کہ سانپ کو میں اپنا دوست بنا لوں۔ کس کو اپنا دوست بنا لوں؟ ایک سانپ کو اپنا دوست بنا لوں۔ جب سانپ کو دوست بنایا تو اس کے بعد ہوا کیا، باہر آواز جب شیطان نے دیکھا کہ میرا سہارا کوئی دینے والا نہیں ہے تو انہوں نے پہلے سانپ سے دوستی کیا۔ سانپ سے کیا کیا؟ دوستی کیا، اور دوستی کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہ کہا کہ اے سانپ تو روزانہ جنت میں جانا آنا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روزانہ جنت میں جانا آنا کرتا ہے، لہذا تو مجھے بھی ایک بار جنت میں لے کر کے جا، ایک بار مجھے بھی جنت میں لے کر کے چلو، ایک بار دیکھ کر کے تو آؤں کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، کیسا معاملہ ہے، جنت کے حالات کا جائزہ لے کر کے آؤں۔ سانپ تیار ہو گیا کہ یار میں روزانہ جاتا ہوں، اگر لے کر کے چلا ہی گیا تو کیا ہو جائے گا۔ بولے کیسے لے کر کے جاؤں گا؟ بولے ایسا کرو کہ تم مجھے اپنا پیٹ میں چھپا لو۔ کس میں چھپا لو؟ پیٹ میں چھپا لو۔ اب شیطان ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی طاقت لے کر کے آیا کہ وہ کوئی بھی شکل و صورت کو اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی شکل و صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہے سانپ نے شیطان ابلیس کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دیا۔ کہاں جگہ دے دیا؟ سانپ نے اپنے پیٹ میں شیطان کو جگہ دے دی، اور اپنے پیٹ میں چھپا کر کے شیطان کو جو ہے سانپ اندر لے کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے بولے رک جا سانپ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، تو نے مجھے جنت میں لے کر کے آیا۔ دروازے پہ جیسے ہی سانپ کے پیٹ سے نکلا، دیکھا سامنے میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہی گیہوں کے درخت سے جو ہے ٹیک لگا کر کے کھڑی ہیں۔ بولے اے حوا تو کیا کر رہی ہے؟ بولے کچھ نہیں، ایسے سیر کر رہی ہوں، گھوم رہی ہوں، مزے لے رہی ہوں۔ بولے اچھا تو مزے لے رہی تو یہ دانہ تو کھا کر کے دیکھ کیا ہے یہ؟ بولے کیا یہ گیہوں ہے؟ تو کھا کر کے تو دیکھ۔ بولے نہیں کھاؤں گی۔ بولے کیوں؟ بولے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بولے یار 2-3 دانے سے کیا ہونے والا ہے، 2-3 دانے سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ کھانے لگی۔ بولے رک تو جا، اتنی بے صبری سے انتظار مت کر، اور کچھ دانے لے لے آدم کے لیے بھی، آدم کو بھی کھلا دینا۔ بولے ٹھیک ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے گیہوں کے دانے 3 لیے۔ کتنے دانے لیے؟ 3 دانے لیے، اور لینے کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دوسری طرف گھوم رہے تھے، سیر کر رہے تھے۔ بولے اے آدم یہ دانہ کھا لو۔ بولے نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے یہ دانے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، نہیں کھانا ہے۔ بولے یار ایک دانہ کھانے سے کیا ہوگا، چلو اتنا زیادہ ڈر ہے، خوف ہے تو 2 دانہ میں کھا لیتی ہوں، ایک دانہ آپ کھا لو۔ ان باتوں سے آپ کو کیا پتہ چلا 2 دانے اور 1 دانے کا چکر؟ کہ عورت جو ہے نا، جو عورت کی سب سے پہلی ماں ہماری ہے نا، انہوں نے ہی اپنی چالاکی دکھائی تھی۔ اسی لیے آج بھی عورتیں بہت زیادہ چالاک بنتی ہیں اور چالاکی دکھاتی ہیں۔
مگر ان کی چالاکی دنیا کو آباد کرنے کی تھی، اور آج ہماری ماں بہنوں کی چالاکی جو ہے اپنی قوم، اپنے گھر کو تباہ و برباد کرنے کی ہے۔ دونوں کا فرق اتنا ہے۔ ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے کہنے سے ایک دانہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے آدم، میں نے کہا تھا کہ سب کچھ کھانا مگر گیہوں کا دانہ مت کھانا، لہذا اب تمہیں جو ہے جنت سے باہر نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جنتی جو لباس تھے وہ بھی اتار لیا جاتا ہے، جنتی جو لباس تھے، کپڑے تھے، وہ بھی اتار لیا جاتا ہے۔ جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو برہنہ آتے ہیں، ننگے آتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آتے ہیں کوئی لباس جس میں اطہر پہ نہیں ہوتا ہے، زار و قطار روتے ہیں، پیڑ پودوں سے مدد مانگی جاتی ہے کہ اے پیڑ تو مجھے پتہ دے دے، میرے جسم کو ڈھک دے، مگر کوئی پیڑ پودے جو ہے انہیں پتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے آدم نے ایک دانہ کو کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ایسا ہوا کہ یہ جنت میں تھا، جنت سے زمین پہ اتار دیا گیا ہے، کہیں ہم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہ کر دیے جائیں، ہمیشہ کے لیے ہم بھی نیست و نابود نہ کر دیے جائیں، مٹا نہ دیے جائیں۔ اسی لیے کوئی بھی درخت پتے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گیہوں کے پہلا دانہ کھایا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی کہ پانی آئے۔ کیا آئے؟ آنسو آئے۔ اور دوسرا جب دانہ کھایا تو ان کے جسم اطہر سے خون نکلا، شرمگاہ سے، جسے آج عورتوں کو MC کے نام سے پکارا جاتا ہے، مہواری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آپ کی ماں حوا کو یہ سزا دی تھی۔ کیا دیا تھا؟ سزا دیا تھا اللہ نے، مگر یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ادا ہو گئی۔ اگر ہماری ماں اور بہنوں کی جو ہے مہواری نہ نکلے، ہر مہینے میں مہواری نہ آئے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اگر نہ ہو تو چوتھے مہینے میں انہیں سخت سے سخت بیماری ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہی مہواری جاری رہتا ہے تو ان کی صحت میں کبھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں آتی ہے۔ اور پھر وہی ہماری ماں اور بہنوں کی جب شادی ہو جاتی، وواہ ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے شوہر سے ہم بستر کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب رب کے قدرت کو جوش آتا ہے اور ان کے پیٹ میں امید ڈالتا ہے، یعنی کہ بچے کا حمل ڈالتا ہے، تو وہی مہواری جو گندا خون ہے، جس کی بنا پہ اگر وہ خون ہماری ماں بہنوں کے شرمگاہ سے نکلے تو صحت کے لیے تندرستی بن جاتی ہے، اور نہ نکلے تو بیماری کی باعث بن جاتی ہے، وہی مہواری کا خون بچے کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی بچے کا خوراک بن جاتا ہے، وہی اعضا کو بنانے کے لیے ایک طاقت اور ایک گوشت کے انداز میں، ایک ہڈی کے انداز میں وہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب تک کہ وہ حمل ٹھہرنے سے لے کر کے جب تک کہ وہ بچے کی ولادت نہ ہو جاتی، جب تک کہ وہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، تو ہماری ماں بہنوں کی جو ہے MC بند رہتی ہے۔ وہ MC کا خون کہاں جاتا ہے؟ وہی بچے میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہی بچہ، اسی خون سے جو ہے بچے کے سانچے بنتے ہیں، اسی خون سے بچے کے پورے جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی خون ہے، مائی حوا کے لیے کیا تھا؟ ایک سزا تھی، مگر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کیا ہو گئی؟ ایک ادا ہو گئی، اپنے جسم و جان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہو گیا، اور دنیا کو آباد کرنے کا ایک راستہ مل گیا۔ جب تک کہ کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی تندرست کیوں نہ ہو، اگر انہیں MC نہیں آتا، شادی شدہ ہے، انہیں وہ کبھی امید سے نہیں ہو سکتی، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس عورت کو خون MC کا نہ آئے